مہینہ گزر رہی ہے، سن عیسوی یعنی انگریزی کے اعتبار نال یہ کیڑا مہینہ ہے؟ مارچ۔ بابے کو یاد ہے تے جے کو ہندی مہینے ایسا آدھے ہیں، سہرانت بھی سینکڑوں آدھے ہیں، وہ کیڑا مہینہ ہے جی؟ لیکن مہینے دے اسلامی نام ہے، جے کو سن ہجری آکھا گئے دوسرا بولا ہے، میں بنا بول پوچھنا اسلامی یہ کیڑا مہینہ ہے؟ مولوی پکئی کھڑن بقایا ساری چھٹی ہے۔ مہینہ بھی جب معلوم نہیں تو تھوڑا کو بہت تھوڑے بندیاں کو ایک علم ہو سی کہ اس مہینے کی 22 تاریخ ہوئی، امام المسلمین، امام المتقین، خلیفہ بلا فصل، محسن اسلام، بلکہ میں یہ آخا دبے جانا حسین کہ محسن پیمبر، محسن رسول، سبحان میں آپ کو نہیں آنا بھی مطلب کوئی سمجھے جو مولوی مبالغہ آرائی کر رہی ہے۔ خود میرے آقا امام الانبیاء، فخر الانبیاء، سرور انبیاء، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں ما لأحد عندنا ید الا وقد کافیناہ ما خلا ابا بکر فإن له عندنا ید یکافئہ اللہ بها یوم القیامہ۔ اے لوگوں میں ساری دنیا دے احسانات دے بدلے لگائی وے نا، مگر ایک بندہ ہے جن احسانات دے بدلے میں محمد نہیں لہا سکیا، نہیں اتار سکیا، انہیں قرض میں محمد دے اجر بقایا ہے۔ یکافئہ اللہ، دن قیامت دا وسی میں اللہ کی عدالت کی عرض کرے سام، اللہ میں تیرا مقصود کائنات پیغمبروں جہدے واسطے کائنات بنائی گئی ہے، لیکن میں ہی ابو بکر صدیق دا مقروض بیٹھا، اللہ کی دے قرضے تو آ بنا۔ سبحان اللہ۔ بستی رضائی شاہ والے ہو، میں آخر محسن الملت والدین، محسن اسلام، کیوں؟ تو سو سکول پڑھ دے ہیں نا، استاد صاحب کو گنتی سکھے مثال گنتی سکھائی ویندی، گنتی کتوں شروع تھی؟ ایک کتوں؟ ایک تو ایک دو ترے چار، ایک دو تین چار۔ میرے آقا آمنہ دے لال جب اعلان نبوت فرمایا، لوگ مسلمان تھیمن واسطے آئے، مسلمانہ وچوں، مسلمین وچوں
جیڑی سب تو پہلی گنتی شروع تھی ہے وہ کیڑی ہستی تو شروع تھی ہے نہیں سمجھے میری گل گنتی کتوں شروع تھی ہے کہ پہلا مسلم کون حضرت ابو بکر پہلا اسلام پھیلاون والا حضرت ابو بکر ہے کون ہے جتوں اسلام دی مسلماناں دی گنتی شروع تھی ہے ابتدا تھی ہے محسن الملت والدین ہے یا کوئی بے شک سبحان اللہ نعرہ تکبیر شان رسالت شان سیدنا صدیق اکبر تو میرے دوستوں میرے بزرگوں محسن کا شکریہ واجب تے لازم ہے کہ نہیں بے شک تو بولے نہیں محسن جڑا بھی احسان کرے اج کوئی بندہ سکو بوری داڑیاں دی لے لے اساں یار تیری بڑی مہربانی یار میں بڑا مشکور ہاں تیرا بڑا ممنون ہاں تیرا میں احسان بندہ کوئی بندہ 5000 ہدیہ کر لے اساں یار تے تے میں مول کھن کیتے ایویں ہے جی میرے دوستو میرے بزرگوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں دے احسانات ہیں مسلمانوں دے اوتے شکری کے جیا کچھ نہیں تے صف انہاں دی وفات دا یوم مناونا بھی چاہیے تے معلوم بھی ہونا چاہیے بے شک نہیں ہونا چاہیے ماں باپ سلیفون تھی نا اساں برسیاں بنے دے ودے ہونے یاد انہاں دی یاد ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی اگر یاد بنے سو توجہ کرے میرے پاس خدا دی قسم حضور خوش تھی بے شک کیا تھی سر حضور خوش تھی حضور کیا تھی سر نوجوانوں یہ لفظ یاد کرائے میرے آقا کیا تھی سر خوش تھی سر اور جڑا دین ہے نا دین وہ حضور دی خوشنودی دا نام سبحان اللہ بے شک دین حضور دی خوشنودی دا صحابہ چھر کا اپنا مقام ہے اپنا اپنا درجہ ہے انبیاء دے جی اپنے مقام ہے تفریق نہیں نبیاں تفریق نہیں بولو نا تفریق قرآن ہے لا نفرق بین احد من رسل رسولہ میں نبیاں میں آپسی تفریق نہیں فضیلت دے وچ ایک بیت زیادہ ہے قرآن کے دل کا رسل فضلنا بعضهم على بعض فضیلت جوتے تلے مقام ہے تفریق نہیں ہے یہ صحابہ فضیلت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام دی کشتی دے ملاح سبحان اسلام دی بیڑی دے کیا ہے ملاح ملاح ہے یہ کشتی بغیر ملاح دے بیڑی دے نہیں چلتی یہ ہر وقت حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم دے روح انور تو دے دینا دے ہن کہ حضور دی رضا کیا ہے جو حضور دی رضا ہوتی ہے آدھے ہن میری رضا سبحان اللہ اور میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گزارش کر دیا کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی خوشنودی دے نال میرے آقا خوش تھی نال سید خوشی دا نام دین میرے آقا دی رضا دا نام دین جے کم تے میرے آقا راضی ہو میرے دین بلے میں رضی شاہدیو میں کتابوں دے اندر پڑھے گی میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات
تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ حج کر رہے ہیں، سید متعلق نعوذ باللہ نازیبہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں، میرے آقا نے میرے محبوب نے جناب حسان بن ثابت کو سجے، حسان جی یا رسول اللہ میں میرے ممبر تے گئے ہوئے تے میں محمد دیا تعریفاں کر سبحان اللہ حضور دا ممبر کوئی معمولی ہے تا نہیں جی بھائی حسان میرے ممبر تے گئے، میرے ممبر تے گئے اور میں محمد دیا تعریفاں کر، میں محمد دیا صفتاں کر، میں محمد دیا نعتاں پڑھ۔ جناب سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی مشہور نعت علماء کو سنتے رہتے ہیں، جناب حسان آقا دل کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ سبحان اللہ۔ توجہ میرے پاس کرو بھائی، حضرت حسان میرے آقا دیا صفتاں بیان کرے دن، حضور دی صفت دے اندر سیدیاں تعریفاں دے اندر حسان آگے کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے میرے آقا میریاں اکھاں نے تمہارے جیسا حسین ڈٹھا لیں گے، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ آقا کہے کون آج تک تورے جیسا جمیل جرے آئینیں گے، خلقت مبرأ من کل عیب۔ آقا اللہ نے تو کو ہر عیب کو مبرأ پیدا فرمائے، کأنک قد خلقت کما تشاء۔ میرے آقا اللہ نے تو کو ایویں پیدا فرمائے جیویں تو سن چاہتے آوے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ۔ میں توجہ فرماؤں، میں جو بیان کر رہا ہوں یہ میرے آقا کی تعریفوں کے متعلق اصل علماء دیوبند خادم ہے، سارا عقیدہ ہے، سارا ایمان ہے کہ میرے آقا وہ ہستی ہے کہ آسمان جنیا تعریفاں کرے، زمین جنیا تعریفاں کرے، حجر جنیا تعریفاں کرے، شجر جنیا تعریفاں کرے، نباتات جنیا تعریفاں کرے، جمادات جنیا تعریفاں کرے، انسان جنیا تعریفاں کرے، حیوان جنیا تعریفاں کرے، جنات جنیا تعریفاں کرے، جبال جنیا تعریفاں کرے، جبریل جنیا تعریفاں کرے، میکائیل جنیا تعریفاں کرے، اسرافیل و اسرائیل جنیا تعریفاں کرے، آدم جنیا تعریفاں کرے، نوح جنیا تعریفاں کرے، ابراہیم و زکریا جنہاں دیا صفتاں بیان کرے، یعقوب و یوسف و یونس موسیٰ کلیم اللہ جنہاں دیا تعریفاں کریں، عیسیٰ روح اللہ جنہاں دیا تعریفاں کریں، تے میں مقدی مقام کہ فرشت سارا جگ جنیا تعریفاں کرے، تے عرشت آپ رب جنیا تعریفاں کرے۔ سبحان اللہ۔ حضور دیا تعریفاں میرا عقیدہ میرے اکابر دا عقیدہ ہے، لوگوں تھوڑا دماغ محدود دے، میرا دماغ محدود دے، مولوی دا ذہن محدود دے، عالم دے پیر دا ذہن محدود
محمود غوث خود کا ذہن محدود تے میرے آقا دی شان لا بحدود سے سبحان اللہ بے شک خدا کوئی حد تے بننا کوئی نہیں لیکن جلوے حضرت حسان نے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفہ کی میرے آقا نے فرمایا یا حسان جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالی میں محمد کا ہاں نہیں پیا ٹھہرتا میرا ہاں نہیں پیا ٹھہرتا میرا دل پوری طرح نہیں پیا ٹھہرتا آقا کیوں کہتے ہیں حسانہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے بارے میں اندر پہ بہت کچھ آکھے لیکن میں کوئی رسا یہ جڑا میرا یار آرنا یہ جڑا میرا غمخارنا یہ جڑا میرا دلدارنا یہ جڑا میرا سفر حضر کا ساتھی ہے نا یہ جڑا میرا جن جن دا ساتھی ہے نا یہ میرا ابو بکر صدیق ذرا میں کوئی نسا کہ انہیں بارے دے اندر بھی تائیں کچھ آکھے سبحان اللہ لوگوں میں ممبر میں بیٹھا مبارکہ نہیں کر رہا میرے آقا نے میرے محبوب نے یار یاراں تعریفاں سن کے خوش تھی دوست دوستاں دیاں تعریفاں تے صفتاں سن کے خوش تھی میرے آقا اپنے یار ابو بکر دیاں تعریفاں سبحان سید نے فرمایا حسان جی یا رسول اللہ ذرا میرے سامنے میرے یار دیاں تعریفوں تے سنا جناب حسان آدم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے یار دے بارے دے اندر یار دے بارے دے اندر اتھوں شروع کی تیری جتوں خدا اپنی زبان قدرت دے نال شروع کرے سبحان اللہ اللہ یارو ابو بکر ہے کہ اللہ کا بندہ انسان ہے ٹھیک ہے انسان پیغمبر نہیں نبی نہیں رسول نہیں سارے بزرگ گزرے حضرت مولانا سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ پرانے بزرگ نے انہیں مٹھا اسی زیارت کی اسی سنیا اسی ایک جملہ فرمیندے ہیں حضرت بخاری صاحب میں چھوٹا کم فرمیندے ہیں لوگوں ابو بکر نبی نہیں ابو بکر صدیق رسول نہیں پیغمبر نہیں لیکن اللہ نے انہیں اندر نبوت والی صفات رکھ چھوڑی صفات نبوت اور ایک دنیا جو تھے نا امامی جماعت اسلامیہ آدھی بولے میرے آقا آمنہ دلال دنیا تو برقع بٹائے 12 ربیع الاول سین کی وفات حسرت آیا کہنا نے 12 زور بولو 12 ربیع الاول میں کتابوں کے اندر پڑھی گی کہ بوقت وفات جو کیفیات میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں ہم بے عین ہی اوے کیفیات میرے آقا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اتفاق کریں گے حسن اتفاق کریں گے میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے آقا
دنیا تو رخصت ہونے تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دن شدید درد سر اور بخار ہوئے، وہ وجہ بن گئے میرے آقا دی دنیا تو برقع بٹاون دی جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وفات حسرت آیات تو پہلے جناب کچھ دن شدید بخار ہوئے اور سر درد یہ وجہ بنے آپ نے دنیا تو برقع بٹاون دی میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعلق علماء نے لکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیاں نے زہر ملا گوشت کھوایا اس زہر کا اثر آہستہ آہستہ میرے آقا نے وجود ایک صلاحیت کرنا لیا بلاخر نتیجہ میرے آقا کی وفات حسرت آیات نے اٹھتے نکلیا اور میرا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وفات کی وجہ بھی علماء نے زہر قرآنی لکھی ہے کہ آپ کو بھی زہر دیتا گیا حضرت حاکم نے جناب شعبی کو روایت فرمائے فرمیدن اخرج الحاکم عن الشعبی ما لا نتلقى من هذه الدنيا الدنيا قد ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم ابا بکر کہ فرمایا اصل دنیا والیاں بولو کیا توقع رکھوں جنہاں دنیا والیاں نے میرے آقا کو بھی زہر بھرا گوشت کھوایا جناب ابو بکر صدیق کو بھی زہر بھرا گوشت کھوایا میرے آقا دنیا کو رخصت ہوئے توجہ کرائے میرے آقا دنیا کو رخصت ہوئے حضور قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر مبارک کی تھی 63 سال جناب ابو بکر صدیق دنیا کو رخصت ہوئے آپ دی عمر بھی 63 سال میرے آقا دنیا کو رخصت ہوئے حدیث پاک کے اندر نے اما عائشہ صدیقہ بیٹی تھیاں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دن میری بیٹی عائشہ میرے آقا میرے محبوب کی رات کے اندر دنیا کو رخصت ہوئے فرماتے یوم الاثنین سوموار کی نماز جناب ابو بکر بھی فرماتے کہ انا ارجو اللیل میں بھی امید کرے گا سوموار کی رات میں بھی دنیا سے رخصت ہونے والا نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ سیدنا صدیق اکبر نعرہ تکبیر میرے دوستوں میرے بزرگوں توجہ فرمائے میرے آقا دنیا کو رخصت ہوئے عمر 63 سال جناب ابو بکر صدیق دنیا کو رخصت ہوئے عمر 63 سال میرے آقا دنیا کو رخصت ہوئے سوموار دی رات جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دنیا کو رخصت ہوئے تو سوموار دی رات میرے آقا دنیا کو رحمت فرمائے کہ صحیح دنیا کو رخصت ہوئے میرے آقا کو میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گزارش کر رہی ہیں کوئی دوبارہ کا آرائی یا گالی نہیں بناوٹی گالی نہیں ہے یا حسن اتفاق نہیں ہے بلکہ میرے اللہ نے ایک محبوب تے محب دی محبت دا محبوب تے محب دی
محبت کو جو اپنی تقدیر دے اندر لکھے اس قسم ازل نے تقدیر دے اندر یہ ساری چیزاں برابر کی دیا میرے آقا دنیا تو رخصت ہون لگن عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم کو ترائے سہولی چادر دے نال ترائے چادر دے نال کفن دتا گئے جناب ابو بکر صدیق دنیا تو رخصت ہون لگن آپ نے عائشہ کو پوچھا عائشہ میرے آقا کو کتنی چادر دے نال کفن دتا گیا فرمایا ترائے چادر دے نال جناب ابو بکر صدیق دنیا تو رخصت ہون آپ کو بھی ترائے چادر دے نال کفن دتا گئے میرے دوستوں میرے بزرگوں سب سے بڑی بات میرے آقا دنیا تو رخصت ہوئے سیدہ مدفن حجرہ عائشہ صدیقہ بنے جناب ابو بکر صدیق دنیا تو رخصت ہوئے آپ کا مدفن بھی حجرہ عائشہ صدیقہ بنے سبحان اللہ میرا بھائی یہ تو سنیں یا بے تو سنیں منہ کو تھوڑا جائے مثال واپسی کرو جائے ہاں بس تو میرے دوستوں میرے بزرگوں میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے فضائل مناقب شان عظمت وہ نصیحت کیا ہمیں کہ جو جناب سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی خدمت عرض کی کہ یا رسول اللہ میں حسان ابو بکر دیا تعریفاں اتھوں شروع کرے گا جتھوں خدا نے کیا شروع کی تھے اللہ نے شروع کی تھے خدا نے شروع کی تھے فرمایا کتھوں شروع کی تھے جناب احسان عرض کرے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو بکر دے بارے دے اندر وہ عہدہ جو قرآن نے آکھے کہ ثانی اثنین سبحان اللہ ثانی اثنین فی الغار المنیف وقد ثانی اثنین فی الغار المنیف وقد طاف العدو به إذ صعد الجبل وكان حب رسول الله قد علموا من البرية إذ لم يعدل به رجلا سبحان اللہ قرآن نے بھی ثانی اثنین آکھے حسانات میں بھی ثانی اثنین آکھے عربی کا لفظ ہے میرے دوستو ثانی عربی واحد عادل ایک تے ثانی دو ثانی دو تے واحد ایک کو عادل اثنین بھی دو کو عادل عربی کی گنتی گنو نا واحد اثنین ثلاثہ اربع خمسہ ستہ سبعہ ثمانیہ تسعہ عشرہ گنتی ہے عربی ٹھیک ہے نا
جی میں تو اپنے بالوں کو سکھے دے 1 2 3 4 اور سب کو ماں باپ نے دین پڑھایا تو اٹھا چونکہ دین سارا کسی چاہے عربی چاہے دین کی زبان چاہے عربی قرآن کی شاید عربی حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی آزان عربی تکبیر عربی نماز عربی نماز جنازہ عربی قبر سے سوال و جواب عربی معلوم ہوا جڑی شے عربی وہ دین ہے جڑی عربی چ نہیں وہ دین نہیں ہے ٹھیک ہے بے شک مسجد کیا ہے مسجد عربی عربی ہے نا قرآن ہے وان المساجد للہ مسجد عربی باڑا یہ عربی ہے اردو عربی چڑے کوئی نہیں ڑے جڑی ہے نا یہ عربی کوئی نہیں کوئی نہیں رے بھی ہے تے زے بھی ہے ڑے کوئی نہیں ایمیں قاف بھی ہے تے کاف بھی ہے تے گاف کوئی نہیں بولو نا کوئی نہیں میری گل نہیں سمجھے وہ جو گیا تو دین تو عربی چ جڑی شے عربی چ نہیں وہ دین نہیں سب دین سیکھن لازم ہے رسوم و رواج سیکھن لازم نہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند آواز نعرہ تکبیر اللہ اکبر شان رسالت زندہ باد شان صحابہ زندہ باد شان اہل بیت زندہ باد مذہب اہل سنت والجماعت زندہ باد پیر طریقت شیخ الحدیث علامہ قریشی صاحب زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر تو میرے دوستوں میرے بزرگوں میں نے سیرت کی یہاں ثانی دو اسرائیل دو کا دوسرا عمل قول ثانی قول عمل قول ثانی قول ہر مقام تے عمل میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے ثانی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فارون کی چوٹی تے اول میرے مصطفیٰ تے ثانی صدیق اکبر مکہ مکرمہ دی اندر اول میرے مصطفیٰ تے ثانی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بدر دی اندر احد دی اندر حنین دی اندر جے مقام تے بھی دیکھ لو اول میرے مصطفیٰ تے ثانی صدیق اکبر یہ بڑے میں مقام دے بارے نصیحت کی ہمیں کہ حجرہ عائشہ صدیقہ دے اندر بھی اول میرے مصطفیٰ تے ثانی صدیق اکبر لیکن قرآن نے جتنا آکھے کہ ثانی یسنائنی تے حضرت حسان کہا دن کہ ثانی یسنائنی فی الغار المنیف وقت یہ غار دے اندر اول قول گیا تے ثانی کون گیا پہلے کون گیا تے ثانی کون گیا جب غار دے نہانے تے جناب صدیق اکبر میرے آقا کو بوٹیا دلہ ہے عرض کرے دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترانا غار ہے مختصر کرے دا کیا پتہ نہیں کیا کچھ وصیت ہے آقا بھی کو اجازت فرما دیکھو اجازت فرما آقا میں اندر لینا حتی استبر الغار حتی کہ میں نے غار کو صاف کرا کیا کرا صاف کرا جو ابو بکر کا کام بھی ہے صفائیاں لاؤں صفائیاں لاؤں ایک وہ غار ہے لیکن دل دہار ہے اور میں جب تک اتنا ابو بکر صدیق صفائیاں نہ لے سکتا صداقت نہ حاصل نبوت آئی نہیں سکتا
دی محبت تاں آسی جو صداقت دی محبت ہوسی صفائیاں لگیاں کھڑیاں ہو سے اللہ نے این قوم تے ترتیب بدل دیتی حضور کی اجازت میرے آقا اجازت دے دیں جناب ابوبکر صدیق اللہ نے دے بخاری کوئی نہیں چھاڑو کوئی نہیں روایات دے اندر دے آپ دی گاڑی مبارک بہت لمبی ہے جی ریش مبارک دے نال یہ دے نال صفائیاں کیتی ہے اللہ اکبر دوار صاف ہوئی پٹکا چیزیں نے جتنے سوراخ ہیں سارے بند کیتے ہیں پھر سوراخ بچے فقیر کی ایڑی لا کے رہ گئے تو جھولی کی بستر بڑھا کے میرے آقا بادر آقا آؤ ہم بستر کا جانے تشریف کیا سانی سنے دو کا دوسرا فرمایا اتنا عمر صدیق اکبر نے پھر میرے آقا دو جانے سے حضرت شریعت جتنے تک میں جانتا یہ رضائی شاہ یا ناکام من کا سید سنبدل بیرو مرشد